بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ذوالقعدہ کے پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اگر آپ ذوالقعدہ کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کر لیں گے تو آپ کو حج کی زیارت نصیب ہوگی، آپ حج کی سعادت کر پائیں گے۔ اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو ذوالقعدہ کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اگلے سال آپ کو حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ یہ جمعۃ المبارک، یہ ذوالقعدہ کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، یہ پھر نئے سال آئے گا۔ اگر آپ یہ حج کی سعادت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ حج کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک چھوٹے سے وظیفے کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اگلے سال آپ کو حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ آپ حج کے لیے خود ہی روانہ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کے لیے حج کے ایسے بندوبست کریں گے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اگر آپ حج کی سعادت رکھتے ہیں تو اس وظیفے کو ذوالقعدہ کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کریں۔ جو میری بہنیں بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، بہت ہی مشکلات کا سامنا کیا ہوا ہے، وہ قرض سے نجات حاصل نہیں ہوتی، کاروباری مسائل ہیں، رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو جمعۃ المبارک کے دن، ذوالقعدہ کے پہلے جمعہ کے دن یہ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام تکلیفوں، تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ یہ جمعہ ذوالقعدہ کا پہلا جمعہ ہے۔ اگر آپ اپنی تمام خواہشات کو، تمام حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو ذوالقعدہ کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو کریں۔ اگر آپ حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو جمعۃ المبارک کے پہلے دن کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات، تمام پریشانیاں، تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، حج کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کی جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی حاجات ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اگر آپ نارشتہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ لوگ بہت ہی مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، تنگ دستیوں کو خاتمہ چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کاروباری مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس کی کر لیں۔ اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ قرآنی لفظ کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے، جب کوئی بندہ اس نام کو پڑھنا شروع کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کون ہے جو رب کے نام سے پکار رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں راضی ہوں، میرا حبیب میں بھی راضی ہوں، مانگتے ہیں وہ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذکر ہے، یا محمد رب حبیب کا ذکر ہے۔ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب بھی راضی ہو جاتا ہے، محبوب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، چاہے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا کر دے گا۔ آپ نے یہ جمعۃ المبارک کے دن، ذوالقعدہ کے پہلے جمعے کے دن، آپ نے یا اللہ یا محمد کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کا حبیب بھی راضی ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک اس کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ یا اللہ یا محمد کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے، جسے آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے سے
آپ کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ سورۃ اخلاص ہے۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت کو آپ نے ذوالقعدہ کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص جو رب کائنات کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہم سفر نہیں۔ جب ذوالقعدہ کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن 3 بار سورۃ اخلاص کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور حاجات کو قبول فرما لیتا ہے۔ سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ اخلاص کو 1 بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ تو سوچیں، آپ نے سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، اپنے پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو ذوالقعدہ کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن سورۃ اخلاص کا یہ وظیفہ کر کے دیکھیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ سورۃ اخلاص کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم دیتا ہے، یہ کون سا بندہ ہے جو رب کو راضی کر رہا ہے، یہ کون سا بندہ ہے جو رب کی برائی بیان کر رہا ہے، یہ کون سا بندہ ہے جو اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتا ہے۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے حکم دیتے ہیں، جاؤ اس بندے کی تمام حاجات کو پورا کر دو، تمام خواہشات کو پورا کر دو۔ سورۃ اخلاص رب کائنات کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ وہ آیت لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ نے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کی تمام پھر حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے اس وظیفے کو ذوالقعدہ کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے۔ آپ کو حج کی سعادت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔